زکوٰۃ 100% وہی نقصان اٹھاتے ہیں جو 2.5% زکوٰۃ نہیں دیتے۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ اول رکن کلمہ شہادت ہے، دوسرا رکن نماز اور تیسرا زکوٰۃ۔ قرآن حکیم میں نماز اور زکوٰۃ کا ساتھ ساتھ ذکر آیا ہے۔ یہاں اقیموا الصلاۃ فرمایا کہ نماز پڑھو، وہاں ہی آتوا الزکوٰۃ بھی فرمایا ہے کہ زکوٰۃ بھی دو۔ قرآن کریم میں 32 مقام پر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ نئی منطق کے مطابق نماز کے بعد تیسرا رکن روزہ اور چوتھا رکن زکوٰۃ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تعالی ہم کلام ہوتے تھے تو ان کو بھی یہی تاکید کی تھی کہ اگر تم نماز پڑھو گے اور زکوٰۃ نہیں دو گے تو میں نماز قبول نہیں کروں گا، اگر تم زکوٰۃ دو گے اور نماز نہیں پڑھو گے تو تمہاری زکوٰۃ قبول نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ بہتر ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ نعمتیں جو ہمیں ملتی ہیں سواری کی شکل میں، اضافی مال کی شکل میں، تو 1 سال کے بعد اس میں خباثت کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ اس خباثت کو دور کرتی ہے تو وہ نعمتیں لٹیروں کی نظر میں نہیں آتی، ورنہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ نعمت ہم سے چھن جاتی ہے۔ تو بہتر ہے کہ ہم اس خباثت کو دور کیا کریں تاکہ لٹیروں اور ہر طرح کے نقصان سے نہ صرف محفوظ رہیں بلکہ مال میں اضافے کا بھی سبب بنے۔ زکوٰۃ مال کو تحفظ دیتی ہے اور بڑھاتی ہے۔ یہ سمجھتے ہوئے میں موٹر سائیکل پہ زکوٰۃ دیتا تھا تو میری موٹر سائیکل کبھی نہیں چھنی بلکہ ناجائز خرچوں سے بھی محفوظ رہی۔ موٹر سائیکل کے ہوتے ہوئے کار کا اضافہ ہو گیا اور جلد ہی ایک اور کار آ گئی، یعنی کہ 2 کار ہو گئی۔ گھر میں ٹی وی، فریج، اے سی یا جتنے بھی لگژری آئٹم ہیں ان سب کی میں 2.5% سالانہ زکوٰۃ دے کر نہ صرف لٹیروں سے محفوظ رہتا ہوں بلکہ مال میں بھی، موٹر بائیک ہو یا گاڑی، ہر سال اس کی موجودہ قیمت کا 2.5% زکوٰۃ دینے سے سواری محفوظ ہو جاتی ہے، چھنتی نہیں ہے اور ناجائز خرچوں سے بھی محفوظ رہتی ہے۔ گھر کے الیکٹرانکس آئٹم مثلاً فریج، ٹی وی، اے سی، واشنگ مشین، مائکرو اوون، گرینڈر، موبائل فون، قیمتی گھڑی وغیرہ کی موجودہ قیمت، یعنی کہ اگر ہم اس کو بیچیں تو کتنے کی بک سکتی ہے، وہ اندازہ کر کے سب کا ٹوٹل کریں اور اس کا 2.5% زکوٰۃ نکال لیں۔ جیولری کی مالیت سونار سے نکلوائی جاتی ہے، وہ نکلوائیں، یا کوئی ایسا آئٹم جو چوری ہونے، لٹیروں سے محفوظ کرنا مقصود ہو، اس کا بھی ٹوٹل کر کے 2.5% زکوٰۃ کی مد میں رقم الگ کر لیں۔ ان سب کا ٹوٹل نکال کر رمضان میں کوشش کریں کہ زکوٰۃ نکل جائے۔ نیت آپ کریں، مدد اللہ کرتا ہے۔ پورے سال میں بھی تھوڑا تھوڑا کر کے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اس سال کی زکوٰۃ اسی سال میں دے دی جائے تاکہ آپ کا مال محفوظ رہے، نعمتوں میں بھی اضافے کا سبب بنے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ جب تک کسی مال پر سال پورا نہ گزر جائے اس وقت تک اس پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوگی۔ پھر سال کے ختم پر جتنا مال اس وقت ملک میں موجود ہوگا اس کی زکوٰۃ لی جائے گی۔ ترمذی۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی حکم دے رہا ہے، پیارے نبی بھی یہی حکم دے رہے ہیں۔ ہم پتہ نہیں کہاں سے بھٹک گئے ہیں، ہمارے بھٹکنے سے ڈاکو جنم لے رہے ہیں، ڈاکو پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو سمجھیں تو شاید ان لٹیروں سے، ڈاکوؤں سے ہم محفوظ ہو جائیں انشاءاللہ تعالی۔